کسی چیز کو منوانے یا حق کا مطالبہ کرنے یا پھر اپنے غصے کا اظہار کرنے کا نام احتجاج ہے۔ احتجاج اسی وقت کیا جاتا ہے جب سامنے والا کسی بات کو نہیں مان رہا ہو یا پھر حق دینے سے انکار کر رہا ہو۔ ایسے میں احتجاج کے لیے سامنے والے کی اجازت ضروری نہیں مانگی جاتی، نہ ہی سامنے والا اپنے ہی خلاف احتجاج کے لیے اجازت دے گا۔ یہ احتجاج کا بنیادی اصول ہے۔ اس وقت بھارت میں مسلمانوں کی طرف سے اس بات کو ظاہر کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ مسلمان اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی شکایت ہے کہ حکومت یا پولیس انہیں اجازت نہیں دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر حکومت یا پولیس احتجاج کے لیے کیوں اجازت دے؟ قانون کے مطابق احتجاج کے لیے اجازت نہیں بلکہ اطلاع دی جاتی ہے، اور اس اطلاع کو قبول کرنا سرکاری اداروں کا فرض ہے۔ مگر مسلمانوں کے یہاں اس بات کا رونا ہے کہ احتجاج کے لیے منظوری نہیں ملی، اس وجہ سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ فلسطین کا معاملہ اس وقت سرگرم ہے۔ فلسطین کے معاملے کو لے کر دنیا بھر میں احتجاجات کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی صہیونی طاقتوں کے خلاف دنیا بھر میں پرزور مذمت کی جا رہی ہے، لیکن بھارت میں اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں احتجاج کے لیے اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے مسلمان احتجاج نہیں کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری جانب اہل علم طبقہ فلسطین کے معاملے میں فیس بک اور یوٹیوب پر عظیم الشان احتجاج کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنا درد سوشل میڈیا پر بکھیر کر فلسطین کے ساتھ ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ فلسطین کے معاملے میں بھارت کی مسلم نمائندہ تنظیموں کی طرف سے خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور ان نمائندہ تنظیموں کے اکابرین، ذمہ داران اور قائدین فلسطین کے تعلق سے زبان تک کھولنا گوارا نہیں سمجھ رہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہوا، اس وقت دوسری مسلم طاقتوں نے ظالموں کے خلاف اپنا محاذ کھول رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ صحابہ اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے شہید کرنے کے لیے پیش ہوتے، اور سینکڑوں صحابہ ہر غزوہ یا جہاد میں شرکت کرتے۔ اگر انہیں شہید ہونے کا موقع نہیں ملتا تو وہ افسوس کرتے اور آنسو بہاتے کہ اللہ نے انہیں شہیدوں کا مرتبہ نہیں دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے، اور اسلام نے مسلمانوں کو اسی بات کا درس دیا ہے کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف تلوار اٹھاؤ۔ ظلم کے خلاف تلوار اٹھا نہیں سکتے تو اٹھانے والوں کو مالی امداد پہنچاؤ۔ اگر مالی طور پر بھی ساتھ نہیں دے سکتے ہو تو زبان کے ذریعے سے ان کے لیے آواز اٹھاؤ۔ لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ فلسطین کے معاملے میں ان اشعار میں سے کسی بھی شعار پر بھارت کے مسلمان پورا اترنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ایک دو علماء اور کچھ قائدین کے علاوہ ملک کی بیشتر تنظیموں اور اداروں کی طرف سے خاموشی اختیار کی جا چکی ہے۔ آج ہر ایک کو اپنی جان کی فکر ہے۔ ملک کی جو تنظیمیں اور ادارے ہیں، ان کے سرپرست زندگی کا بڑا حصہ مکمل کر چکے ہیں، باوجود اس کے اب بھی وہ حق کو حق کہنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ جینے کی آس اب بھی لگائے ہوئے ہیں، دعاؤں میں تو شہادت کی تمنا کرتے ہیں، لیکن جب وقت اپنے آپ کو ثابت کرنے کا آتا ہے تب اپنی زبانوں کو جنبش دینا گوارا نہیں سمجھ رہے۔ یہودی اپنے وجود کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن وہ موت کو لے کر بہت زیادہ خوفزدہ رہتے ہیں۔ انہیں مرنے سے زیادہ ڈر ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، آپ انہیں زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، اور ان سے بھی جو مشرک ہیں۔ ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس ملے، اور اسے عمر کا ملنا عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہی حال آج مسلمانوں کی ہے۔ وہ موت سے اس قدر گھبرانے لگے ہیں کہ وہ حق کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ احتجاجات کرنے سے اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ کہیں پولیس ان پر مقدمے عائد نہ کر دے۔ جس قوم میں شہادت کی افضلیت بتائی گئی ہے، اس قوم کے لوگ صرف پولیس کے ڈنڈوں، مقدموں اور جیلوں سے خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ آخر کتنی زندگی حکمت اور صبر کے پردے کے پیچھے گزاریں گے؟ بھارت کے مسلمانوں سے تو وہ فلسطین کے بچے اور عورتیں بہتر ہیں جو اپنے گھروں کے مردوں کی شہادت پر مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں۔ بھارت میں رہ کر اتنی بڑی قربانی دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ یہ بات ثابت کرنا ہے کہ بھارت کے مسلمان فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بھارت کے مسلمان اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف ہیں، بھارت کے مسلمان خون نہ سہی اپنے مالوں کے ذریعے فلسطین کے عوام کی مدد کر سکتے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی نے بھارت کے 17 تنظیموں اور اداروں کے سربراہان سے اس بات کی اپیل کی ہے کہ فلسطین پر ہو رہے ظلم و ستم اور سعودی عرب کی عیاشیوں کے تعلق سے سخت الفاظ میں نکیر کی جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کم از کم اس سمت میں تو
بھارت کے مسلم اکابرین توجہ دیتے ہیں یا نہیں؟ خصوصی پیشکش انقلاب نیوز بنگلورو۔